بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ کتاب خود سے خدا تک کی بقیہ حصہ۔ ہمارے دنیا میں آنے کی مقصد خود کو پہچاننے اور خدا کی ذات کی شناخت ہے۔ اگر اللہ کی تلاش زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد نہ ہو تو انسان کو ممکن نہیں کہ ہم ٹینشن سے نجات پائے۔ ہمیں اس دارالحزن میں خدا کی تلاش کا سفر جاری رکھنا ہے۔ ہمارا منزل اللہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ وقت کے ضیاع کی جتنے مرکات ہیں انہیں ختم کرنا ہے۔ ہمارے پاس ہونے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ ہمارا ساتھی ہمارا نفس ہمارا بڑا دشمن ہے۔ انسان کو خبر ہو کہ انسان ہونا اتنا آسان نہیں۔ حسد کے روپ میں ابلیس انسان کے وجود میں شدت سے سرگرم ہے۔ اس کائنات میں آدم کا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں۔ سورہ احزاب آیات نمبر 72 کی روح سے اس امتحان کو انسان نے خود چنا ہے۔ دنیاوی علوم میں سب سے بڑا علم نفس کا علم ہے۔ عظیم اکثریت خدا کی عبادت کو ایک مجبوری یا شرط سمجھ کر انجام دیتی ہیں، جبکہ صرف عبادت اور مذہبی رسوم سب کچھ سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر اللہ منزل نہیں تو یہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ جزا کی طلب اپنی انتہا میں خود غرضی ہے۔ جب طلب کی سمت اللہ کی ذات سے ہٹ کر دوسری جانب ہو جائے تو طلب گمراہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ سب صراف ہے۔ اپنے لاشعور کی قدیم جبلتوں کا سراغ محدود عقل سے پا لینا ناممکن ہے۔ یہی جبلتیں ہر لحظہ نفس کو متحرک رکھنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ انسان اپنے محدود عقل سے اپنے شعور کے زاویوں تک تو رسائی حاصل کر سکتا ہے، ان سے شناسا ہو سکتا ہے، لیکن لاشعور کے اتھاہ گہرائیوں میں بڑے بیاں اڑدھے چھپ کر رینگتی ہے۔ لوگ اپنی زندگی اپنے نفس کے قید میں دے کر بیاں ذہنی جسمانی اذیت میں گزار دیتے ہیں۔ انسان خود اپنے ہاتھوں اپنی اصل شناخت کو کھو دینے کی وجہ سے ہر آنے والے لمحے میں پہلے سے زیادہ بے چین اور پریشان ہوتا چلا جاتا ہے۔ معرفت نفس ان تمام بے چینی کے چہروں کو اتار پھینکنے کا نام ہے۔ جو نفس کا عارف ہو جاتا ہے وہ خوب جان لیتا ہے کہ دنیا ایک کھیل ہے۔ اس کے بعد وہ جذبات اور احساسات کے اس کھیل سے متاثر نہیں ہوتا، اور کھیل کے دوران اپنے والے جذبات کو محدود حد سے زیادہ اپنی طرف کبھی راغب نہیں کرتا۔ آج کا انسان غفلت کے سایوں کو اپنی زندگی سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن اس غلامی کی بے حیثیتی کی اصلیت دکھا رہا ہے۔ آنکھ علم سے کھلتی ہے، ریاضت سے صرف مہارت حاصل ہوتی ہے۔ سوچ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے افعال کو علم کے روح سے سمجھنا ہوتا ہے۔ دکھ کے شدید ترین لمحات میں انسان کو اپنے نفس کا عرفان ہوتا ہے۔ جب انسان پہچان کے درجے کو پہنچتا ہے تو جان چکا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی ارادہ محض نفس کا فریب اور دھوکہ کے کچھ بھی نہیں۔ جب اس علم عطا ہوتا ہے تو صبر قائم ہو جانا فطری ہے، نیچرلی صبر قائم ہو جاتا ہے۔ صبر حالات میں خوش ہونے کا نام ہے۔ تکلیف، مصیبت، پریشانی میں دل سے خوش ہو کر قبول کرنے کا نام ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ خوش دلی جنت ہے اور بد دلی جہنم ہے۔ اس لیے تغیر پذیر وجودیت کے لیے جان مارنا حماقت سمجھتا ہے، بیوقوفی سمجھتا ہے۔ محبت صرف اور صرف سچ ہے، اس لیے بارگاہ الہی میں اتنی مقبول ہے کہ اللہ کے احساس و محبت میں آنکھ سے مکھی برابر قطرہ آنسو چہرے پر گرے تو آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ محبت ہوتے ہی عقل دل کی اطاعت میں آتی ہے۔ عقل جو ہے یہ دل کی اطاعت میں آتی ہے۔ دل پر حسد، حرص کی بادل چھائے ہوئے ہو تو محبت کا سچا جذبہ دب جاتا ہے۔ اللہ کے دوست ولی حسد اور حرص سے آزاد ہوتے ہیں تو ان سے غم اور خوف دور ہو جاتی ہے۔ ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو شخص دل کے حرص سے محفوظ رہا وہی کامیابی پانے والا ہے۔ یہ مفہوم ہے سورہ تغابن آیات نمبر 16 کا۔ سوچ کو ذہن میں محفوظ یعنی سے ہونے کے لیے اس کی یادداشت کے خلیات میں جل جانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ تب ہوتا ہے جب جذبہ منظر سے جڑ جائے۔ یہ عمل جب
جذبہ منظر سے جڑ جائے تو یہ عمل ہو جاتا ہے، یعنی سیو کا عمل ہو جاتا ہے، خلیات سے جل جانے کا عمل ہو جاتا ہے۔ خیال چھوٹا ہے، لپک کر آتا ہے، سوچ طویل ہے، سوچ نفس کی کاریگری ہے اور خیال باہری ہے۔ جب کثرت کا آرزو کی ادھوری خواہش اپنا رخ اللہ کی طلب کو کرتی ہے، اللہ کی طلب کو کرتی ہے، تو محدود کا لامحدود سے میل ہو جاتا ہے، خواہش کو تاثر مل جاتا ہے، پھر استقامت عطا ہوتی ہے۔ وقت کا صرف مادے پر گزرتا ہے، وقت جو ہے یہ صرف مادے پر گزرتا ہے، غیر مادی شے یعنی روح پر وقت کا گزر نہیں ہوتا۔ عمل نیت کی رونمائی ہے، عمل نیت کی رونمائی ہے اور نتیجہ ہے، رزلٹ ہے نیت کی۔ جو بھی عمل ہو جاتی ہے وہ رزلٹ ہے نیت کی، آپ کی نیت کی رزلٹ ہے، نیت کی شکل ہے۔ اور عمل جو ہے یہ آٹومیٹک ہے اور نیت مینوول ہے، اس کو ایک زبردستی کرنا ہوتا ہے۔ مشاہدہ حق کے بغیر راستہ نہیں ملتا، اندھا عقیدہ زہر قاتل ہے، ایک مصروف اور الجھا ہوا ذہن کبھی سچ نہیں دیکھ سکتا۔ ذہن کی بیاں طاقت ہر خیال کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، خیال کو غیر جانبدار ہو کر دیکھنا واحد حل ہے۔ جبلت کی بیج دبانے سے پودے کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے، مشاہدہ حق کے بغیر جبلت میں اعتدال پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ سوچ کی جڑ میں ہے میں، سوچ کی جو جڑ اس میں میں ہے، میں، یہی میں ہر سوچ کی ماں ہے۔ دل ماضی میں رہتا ہے، ماضی سے نکلتے ہی فوراً مستقبل میں جا گھستا ہے، جبکہ وجود حال میں رکھا گیا ہے۔ انسانی جو وجود ہے، اصل انسان کو حال میں رکھا گیا ہے۔ کسی بھی شے کی حقیقت اور کیفیت کو الفاظ میں کبھی بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ دکھایا جا سکتا۔ جو اپنا خیر خواہ نہیں وہ سب کا دشمن ہے، اس لیے کسی تنہا مقام پر اپنا مشاہدہ کرے کہ آپ اپنا خیر خواہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر انتشار اور بے چینی بڑھنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بری صحبت میں ہے، آپ اپنے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا تو دوسرے کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتا؟ یہ آپ کے نفس سے بری صحبت ہے، صحبت کی علامت ہے۔ اپنے نفس سے بری صحبت کی علامت یہ ہے کہ آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ استاد کا ڈھونڈنا خدا کے ڈھونڈنے میں شامل ہے، نظر کا کھلنا استاد کی مدد کا محتاج ہے۔ مستقبل ہمیشہ ماضی کی تبدیل شدہ حالت ہوتا ہے۔ یہ تصنیف تھی خود سے خدا تک کے حاصل مواد، میں نے جمع کیا تھا 1 اگست 2023 کو، اور مطالعہ جو ہے اپنی روح روا کتاب میں یہ فیر کیا۔ یہ مصنف کا نام ہے محمد ناصر افتخار صاحب، اللہ اس کی نور کو، اس کا مطلب نور علم کو مزید اس کے اضافہ فرمائے۔ آس حال گبر فورلاڈ دلوبٹ۔